السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، 18 دسمبر 2024 کو بنگلہ دیش کے غازی پور کے ٹونگی علاقے میں تبلیغی جماعت کے دو گروہ مولانا زبیر صاحب اور مولانا سعد صاحب کے حامیوں کے درمیان میں اجتماع کے میدان پر قبضے کے تنازع پر جھڑپیں ہوئی۔ اس تصادم میں 4 افراد ہلاک اور 50 سے زائد لوگ زخمی ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جھگڑا اس وقت شروع ہوا جب مولانا سعد صاحب کے حامی اجتماع گاہ میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے اور مولانا زبیر کے حامیوں نے ان پر حملہ کر دیا۔ دونوں جانب سے شدید پتھراؤ اور جھڑپیں ہوئی۔ حکومت نے امن قائم رکھنے کے لیے بارڈر گارڈز فورس تعینات کی اور دونوں فریقوں سے علیحدہ علیحدہ ملاقاتیں بھی کی۔ مولانا زبیر کے حامیوں نے مولانا سعد صاحب کے گروپ کو دہشت گرد قرار دیا اور ان کی سرگرمیوں پر پابندی کا مطالبہ کیا۔ مولانا سعد صاحب کے حامیوں نے حکومت کے فیصلے کا احترام کرتے ہوئے اجتماع گاہ خالی کر دی اور اس تنازع پر معافی مانگی۔ یہ واقعہ مسلمانوں کے درمیان اختلافات اور تصادم کی افسوسناک مثال ہے۔ حضرات، اس طرح کے تنازعات کے کئی بڑے نقصانات ہو سکتے ہیں جو دینی، سماجی اور اخلاقی پہلوؤں پر منفی اثر ڈال سکتے ہیں۔ مسلمان جب آپس میں لڑتے ہیں تو یہ اسلام کی پرامن تعلیمات کے خلاف جاتا ہے۔ غیر مسلم دنیا میں اسلام کا غلط پیغام جاتا ہے اور مسلمانوں کو ایک غیر متحدہ قوم کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ دعوت و تبلیغ کے مقصد کو نقصان پہنچاتا ہے کیونکہ تبلیغی جماعت کو امن اور اتحاد کی علامت سمجھا جاتا ہے اور ایسے واقعات اس مقصد کو کمزور کر دیتے ہیں۔ ایسے جھگڑے مسلمانوں کے مختلف گروہوں کے درمیان اختلافات کو بڑھاوا دیتے ہیں جو بعد میں فرقہ واریت اور نفرت کا سبب بن سکتے ہیں۔ یہ نوجوانوں کے دلوں میں تلخی پیدا کر سکتے ہیں اور اختلافات کو مزید شدت دے سکتے ہیں۔ جھگڑوں کی وجہ سے لوگ جماعتوں سے دور ہو سکتے ہیں اور دعوت و تبلیغ کا کام متاثر ہو سکتا ہے۔ ایسے واقعات مسلمانوں کو دین سے دور کرنے کا ذریعہ بن سکتے ہیں کیونکہ لوگ دین کے نمائندوں کے رویے کو دین کا آئینہ سمجھتے ہیں۔ تنازعات کی وجہ سے معاشرے میں افراتفری اور انتشار پیدا ہوتا ہے جو عام لوگوں کے اعتماد کو کمزور کرتا ہے۔ اس طرح کے واقعات گاؤں، شہروں اور جماعت کے اندرونی نظام کو خراب کر سکتے ہیں۔ قتل و غارت کے نتیجے میں قیمتی انسانی جانوں کا نقصان ہوتا ہے جو ناقابل تلافی ہے۔ زخمی افراد اور ان کے خاندانوں کے لیے ایک طویل مدت تک اذیت کا سبب بنتا ہے۔ حکومت اور قانون نافذ کرنے والے ادارے مسلمانوں کے معاملات میں مداخلت کرتے ہیں جو عام طور پر خود مختاری کے اصول کے خلاف ہے۔ ایسے واقعات حکومتی پابندیوں اور قانونی مسائل کا باعث بن سکتے ہیں جو جماعتوں کے کام کو محدود کر سکتے ہیں۔ ایسے تنازعات لوگوں کو دین کی روحانی تعلیمات اور اتحاد کے پیغام سے دور کر دیتے ہیں۔ لوگ دین کی خدمت کے بجائے اپنی ذاتی مفادات اور اختلافات کو ترجیح دینے لگتے ہیں۔ اس کا نتیجہ کچھ یوں ہو سکتا ہے، اس طرح کے جھگڑوں سے صرف نقصان ہوتا ہے، دین کے پیغام کو نقصان پہنچاتا ہے اور مسلمانوں کی اجتماعی طاقت کمزور ہوتی ہے۔ اس لیے اختلافات کو حکمت، صبر اور باہمی مشاورت کے ذریعے حل کرنا ضروری ہے تاکہ دین کی سربلندی اور امت کی وحدت برقرار رہے۔ دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی اس حادثے سے امت کی حفاظت عنایت فرمائے۔ تبلیغی جماعت کے 2 دھڑوں کو بھی اللہ تبارک و تعالی ہدایت عنایت فرمائے۔ آپسی مشاورت کے ذریعے سے بڑے علماء کو کسی مجلس کے اندر بلا کر ان سے مشورہ کر کے خیر و خوبی کے ساتھ میں اجتماع گاہ کے اندر اپنے جتنے دن کے بھی اجتماع ہیں اس کو صحیح طریقے سے نبھانے کے اللہ تبارک و تعالی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔